اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ خاصاں دیگل آماں اگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ بظاہری مفہوم کے طور پہ اگر عام کان کے ساتھ اس شعر کو سنا جائے، پڑھا جائے یا سمجھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے آپ کو بڑا خاص سمجھتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بات میں سمجھ سکتی ہوں یا جو باطنی شعور میرے پاس ہے وہ علم میں ایسے لوگوں میں نہ بانٹوں جو عام ذہن کے ہیں، دنیا دار ہیں، جن کی عقل، جن کا شعور آفاقی نہیں۔ تو میری ان باتوں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ انسان مغرور سا ہے، یعنی انا خیر منہ، اور اللہ کو غرور پسند نہیں۔ اللہ کو پسند نہیں کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے، یہاں تک کہ ایک انسان کو کتے کا درجہ ہی دے دیا جائے، یعنی اس کے درجے سے ہی اسے گرا دیا۔ یہ تو تھا ایک سامنے کا ظاہری سا مفہوم، مگر اسی شعر کے باطنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے اب ذرا یہ قرآن کی آیت دیکھیے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان نشانیوں یعنی شعوری آفاقی علم کے ذریعے بلندی یعنی اعلیٰ درجات عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی شعوری آگہی کو ترک کر کے جسمانی زندگی کی طرف بے بنیاد جذبات کی پیروی کی جانب جھک گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سو تم یہ حالات، یہ مثال ان کو بیان کرو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ اب غور کیجئے کہ قرآن میں کتے کا ذکر کیا گیا اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے بھی اپنے شعر میں کتے کی مثال ہی دی۔ کتا وہ جانور ہے جس میں قدرت کی جانب سے ایک خوبی رکھی گئی ہے کہ اس کے ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتے، یعنی جس طرح ہر خوراک کے، ہر کھانے کے ذائقے جدا جدا ہوتے ہیں، کتے میں یہ صفت موجود ہی نہیں کہ وہ مختلف ذائقوں کو سمجھ سکے، کیونکہ اس میں یہ حس ہی نہیں رکھی گئی۔ آپ اسے جو بھی کھلائیں، چاہے میٹھا ہو، نمکین ہو، کھٹا ہو، اسے کھانے میں ایک ہی ذائقہ محسوس ہوتا ہے ہر کھانے کا، کیونکہ اس میں ٹیسٹ بڈز نہیں موجود جو ذائقے کو محسوس کر سکیں۔ تو خاصا دیگل آماں اگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ علم بھی ایک خوراک ہے، روح کی خوراک ہے، شعور کی خوراک ہے۔ اس خوراک کو اگر آپ کسی ایسے انسان کو پیش کریں جس کی توجہ اینیمل انسٹکٹس یعنی دنیاوی خواہشات کی جانب ہو، جسم کی جانب ہو، تو اس کے لیے وہ علم کی خوراک کا ذائقہ بھی بالکل ویسا ہی معلوم ہوگا جیسا دنیاوی۔ وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے تو بس یہ ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہوتا کہ بس شعور کا سبق ہی لیتے رہیں، روح کا بیان ہی سنتے رہیں، ہمیں تو دنیاوی علم دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اعلیٰ خوراک کے بدلے ادنا خوراک چاہتے ہو، آفاقی شعور کے بدلے جسمانی لذتیں چاہتے ہو، گویا تم فرق ہی نہ کر سکے، تمہارے لیے دونوں خوراکیں ایک جیسی ہو گئیں، تو پھر تم زمین کی طرف جھک گئے، جسم کی طرف جھک گئے۔ تو تمہارا حال تو ایسا ہے کہ تمہیں ڈرا کر بھی سمجھائیں تو بھی تمہاری سوچ نہ بدلے، تمہیں محبت سے، تمہیں انعامات سے نصیحت کریں تو بھی تمہارا خیال نہ بدلے، کیونکہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو خاصاں دیگل آماں اگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ انہیں کیا معلوم کہ کیا شے، کیا علم، کیا بات ان کو بتائی جا رہی ہے۔ تو اسی چینل پہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سب لوگوں سے ذکر کیا کہ بہت جلد باقاعدہ ٹیلی پیتھی و مراقبہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے کرم سے اب اس سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں عملی مشقیں کروائی جائیں گی، جس کے نتیجے میں دن بہ دن بلکہ ہر دن آپ کے باطنی شعور میں خاص تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔
میں انہیں خاص تبدیلیاں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اپنے دماغ کا چند فیصد حصہ ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہی حصہ ہوتا ہے جو تقریباً عام انسانوں کی ایک بہت بڑی شرح استعمال کر رہی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر اس دماغی شرح کے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ مزید بھی اپنے دماغ کی چھپی صلاحیتوں پہ کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو جو تجربات یا مشاہدے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مشاہدات اور تجربات سے الگ ہوتے ہیں۔ ان تجربات کو آپ اپنی روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں مثبت پہلو سے محسوس کریں گے۔ نظر آنے والوں کو باہر سے آپ کی زندگی وہی نظر آئے گی، مگر بصارت والوں کی زندگی بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی، اور اس تبدیلی کے اثرات آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر، آپ کے ماحول پر اور آپ کی ذات پر اثر انداز ہوں گے۔ آج 9 جون سن 2021 ہے اور اسلامی تاریخ 28 شوال سن 1442 ہے۔ آج سے ٹھیک ایک ماہ کے بعد یعنی 9 جولائی سن 2021 کو ٹیلی پیتھی اور مراقبہ کے لیے بنیادی ٹریننگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹریننگ 2 ماہ تک جاری رہے گی اور اس کے بعد 9 ستمبر سن 2021 اور اسلامی تاریخ 2 صفر سن 1443 کو باقاعدہ آن لائن مراقبہ ٹیلی پیتھی عملی کلاسز شروع کر دی جائیں گی۔ 2 ماہ کی ٹریننگ میں اسپیشل روحانی ہوم ورک کروایا جائے گا تاکہ آپ کو خود معلوم ہو سکے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے جو کہ آگے پیش آنے والی روحانی کلاسز میں کتنی مددگار ہوں گی۔ اس دوران جو بھی کمی بیشی ہوگی اسے دور کروانے میں مکمل مدد فراہم کی جائے گی، جس کی مدد سے آپ کی خدا داد صلاحیتیں سامنے آئیں کہ خدا نے ہر انسان کے اندر ایک خاص اہلیت رکھی ہے جسے تلاش کیا جائے تو مل جاتی ہے۔ اس مکمل ٹریننگ اور کلاسز کا دورانیہ ٹوٹل 1 سال ہے، جس کی ترتیب درج ذیل ہے۔ اس مکمل کورس میں جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے ایک بنیادی ٹریننگ ہے جو 2 ماہ کی ہے، اس کے بعد 10 ماہ کی ٹیلی پیتھی عملی آن لائن کلاسز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل روحانی ہوم ورک ہے جو دوران ٹریننگ اور دوران کلاسز جاری رہے گا۔ اس روحانی کورس میں داخلہ لینے کے لیے چند شرائط ہیں، جیسے کہ آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ آئی ڈی پروف دیں گے، یعنی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کاپی کو سکین کر کے یا اس کی تصویر بنا کر بھیجیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کورس میں اپنی ذمہ داری پہ حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی ٹین ایجر یا لاابالی ٹائپ ذہن کے مالک نہیں جو ٹیلی پیتھی کو یا برین کنٹرول کے علم کو کوئی کھیل سمجھ رہا ہو یا تفریح سمجھ کر سیکھنا چاہ رہا ہو، بلکہ ذمہ داری کے طور پر کسی اعلیٰ مقصد کے تحت اس علم کو سیکھنا چاہ رہے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہو بلکہ اور دنیا کو بھی، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچے۔ ان صلاحیتوں سے آپ کبھی کوئی ایسا عمل نہ کریں گے جو کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کی سکین کاپی اور اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں میل کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں جو بھی سوال کرنا چاہیں اس کے لیے ویب سائٹ موجود ہے جہاں آپ ای میل کر سکیں گے، اور ٹریننگ کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات کی تفصیل اس کے متعلق ہم سے وہیں رابطہ رکھیں گے۔ اس ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی عملی کلاسز باقاعدہ آن لائن زوم اپلیکیشن پہ شروع کی جائیں گی اور ٹریننگ واٹس ایپ گروپ میں کی جائے گی، اور وہیں اسپیشل روحانی ہوم ورک دیا جائے گا۔ اس مکمل کورس میں داخلہ لینے کے لیے ایک مقرر رجسٹریشن فیس لی جائے گی جو کہ 1500 روپے ہے، جو ایک ہی بار ادا کی جائے گی، اور ماہانہ فیس 1000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی چارج کبھی وصول نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے جو ٹریننگ کے دوران آپ کو دائرہ بینی کے لیے جو آبجیکٹ بتائے جائیں گے ان کا انتظام آپ خود کریں گے، جیسے کہ موم بتی، دیا، لکڑی کا پھٹا، آئینہ، ڈرائنگ چارٹ، نوٹ بک یا پین پینسل وغیرہ۔ فیس جمع کروائیے اور اپنا نام اس روحانی ٹریننگ میں درج کروائیے۔ 1 ماہ کا وقت اسی لیے دیا گیا ہے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے، تاکہ سنجیدگی سے غور کر کے ہی اس کام میں شامل ہوئیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے کہ اس ٹوٹل ٹریننگ کی مدت کل 12 ماہ یعنی 1 سال ہے، اور اس 1 سال سے علاوہ 1 ماہ مزید ہے جو کہ آج سے شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ میں رجسٹرڈ ممبرز کی لسٹ بنائی جا رہی ہے، اور اس رجسٹریشن پروسیجر کی آخری تاریخ 3 جولائی ہے۔
اس کے بعد کسی کی یہ رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کلاسز ہفتے میں 5 دن ہوا کریں گی، جس میں ہفتہ اور اتوار شامل نہیں ہوں گے۔ پاکستانی ٹائم کے حساب سے پہلے ہفتے یہ کلاسز 11 بجے رات کو ہوا کریں گی، جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل شروع کیا جائے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے حساب سے جب تمام ممبرز پہلے دن کی ٹریننگ کلاس میں اکٹھے ہوں گے تو ایک بار سب سے باہمی مشورہ کیا جائے گا کہ کون سا ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ وقت رات کا ہو تاکہ کسی کام کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو، تو جو بھی وقت آپ لوگ مقرر کریں گے اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رجسٹرڈ ممبرز کو 9 جولائی سے پہلے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا جائے گا اور اسی گروپ میں آپ کو تمام تفصیل بتائی جائے گی۔ زوم اپلیکیشن کلاس کا لنک دیا جائے گا۔ اسپیشل روحانی ہوم ورک ٹاسک کی ہدایات واٹس ایپ گروپ میں ہوا کریں گی، جو پورا کرنے کے بعد اس کی ڈیٹیل آپ جی میل پہ بھیجا کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا روحانی واردات ہوئی وغیرہ، اور اس کا تفصیلی جواب آپ کو جی میل کے ذریعے ہی ملا کرے گا۔ اس 2 ماہ کی ٹریننگ کے بعد باقاعدہ آن لائن زوم اپلیکیشن کلاسز شروع کر دی جائیں گی۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی 9 جولائی کو ان قابل دماغوں کے ساتھ جو اپنے اندر اور اپنے باہر روحانی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ آؤ اور خود کو آزماؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو، کن صلاحیتوں کے مالک ہو اور کیا کر سکتے ہو۔ مجھے تمہیں کچھ نیا نہیں سکھانا، بلکہ جو تم میں موجود ہے اسے ہی سامنے لانا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ فی امان اللہ۔